السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی فضیلت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کی طرف بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت تین اشیاء میں ہے، جماعت میں، سرید کے کھانے میں اور سحریوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ سحری کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، یقیناً یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص تم لوگوں پر عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ سحری کا وقت۔ صبح سحری کے لیے بیدار ہو جانے کے بعد صبح صادق کے خوب نمایاں ہو جانے تک سحری کا وقت ہے، اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 187۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا صبح صادق سیاہ دھاگے رات کی سیاہ دھاگی سے ظاہر ہو جائے۔ علی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا، لیکن مجھ پر ان کے رنگ واضح نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، لیکن من الفجر کے لفظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دکھائی نہ دیتے پوری طرح سے کھانا پینا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، لہذا تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اذان دینے تک کھاتے پیتے رہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ام مکتوم اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ عنہما کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، روزہ صرف فجر ثانی کے واضح طور پر طلوع ہونے کے ساتھ ہی لازم ہوتا ہے، اور جب تک یہ واضح نہ ہو کھانا پینا اور جماع و ہم بستری کرنا جائز ہوتا ہے۔ امام ابن حزم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دو آدمیوں کو فجر کے متعلق شک ہو جائے کہ آیا طلوع ہوئے یا نہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ دونوں کھاتے رہیں حتیٰ کہ انہیں فجر ثانی طلوع ہونے کا یقین ہو جائے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سحری اپنے گھر میں کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل جائے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام تاخیر سے سحری کھایا کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی تو وہ دن ہی تھا سوائے اس کے کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر بن میمون اودی سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں سب سے جلد افطار کرتے اور سب سے تاخیر سے سحری کھایا کرتے تھے۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کھانے کی احادیث صحیح اور متواتر ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تاخیر سے سحری کھانا اور جلد افطاری کرنا مستحب ہے۔ کھجور کے ساتھ سحری کھانے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو فوراً کھانا چھوڑ دینا ضروری نہیں بلکہ حسب ضرورت جلد از جلد کھا لینا جائز و مباح ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے مت بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر دے۔ روزے کے آداب۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے کام سر انجام دے اور ہر قسم کے ممنوع کام سے پرہیز کرے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے اور حرام کاموں سے دور رہے، پانچوں نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں اور جھوٹ، غیبت، دھوکہ، سودی معاملات اور ہر حرام قول و فعل چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل اور جہالت کے کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔